يا رجائي يا رجائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 26 اور 27 نمبر کی آیت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی. 28 فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی ہر نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے پوچھا ہے تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. 29 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں جو زمین میں ہیں اور جو آسمان میں ہیں. کل یوم هو فی شان، اس کی ہر وقت اس کی ایک عجیب شان ہے. وہ ہر وقت مصروف رہتا ہے، ہر وقت گویا موٹی زبان میں وہ کام میں رہتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، زمین والے بھی اس سے سوال کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے سوال کرتے ہیں. زمین والوں کا سوال سمجھ میں آتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، جنات ہو، سمندر کی مچھلیاں ہو، بلوں کی چونٹیاں ہو، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہو، سب کو ضرورت ہے اور سبھی اللہ سے سوال کرتے ہیں، سبھی اللہ سے مانگتے ہیں. آسمان والے کیا سوال کرتے ہیں؟ یسألہ من فی السماوات، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے بھی سوال کرتے ہیں، آسمان والے بھی مانگتے ہیں. یعنی جو فرشتے ہیں اللہ کے مقرب بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنائے ہوئے ہیں، جنت کے حوریں ہیں، ان دو کے علاوہ اور کوئی مخلوق آسمان پر نہیں ہے. وہ بھی سوال کرتے ہیں اللہ سے. ان کا سوال، ان کا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ ان کو روزی روٹی کی ضرورت ہے، تو پھر سوال کس بات کا ہے؟ ان کا سوال صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہر وقت ان کے اوپر برستا رہے اور اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. بس یہ فکر میں آسمان والے ہیں. اس لیے حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس فرشتے کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد سے سجدے میں رکھا ہے وہ آج تک سجدے میں ہے اور قیامت تک سجدے میں رہے گا. اس کو رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو بیت المعمور کا طواف کر کے ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو گئی، جیسا ہمارا کعبہ ہے ان کا بیت المعمور ہے اور بالکل کعبۃ اللہ کے اوپر سینٹر میں بنایا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ جب کعبۃ اللہ بیت المعمور کا طواف کریں گے
جو طواف کرنے کے بعد جب ایک بار اندر داخل ہوں گے تو اب قیامت تک وہ دوبارہ باہر نہیں نکلیں گے۔ ہمارے لیے تو سبھی آزادیاں ہیں، ایک نماز ہمیں مجموعہ دیا ہے، تو رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، کرسی کی اجازت نہیں ہے، یہ بات کان کھول کر سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرسیاں تھیں، میز تھے، یہ اللہ کے شان کے خلاف ہیں۔ آپ کو کوئی بولے نہ بولے پتہ نہیں، لیکن میں کھلے عام بولنے والا انسان ہوں، اس لیے بول دوں گا، اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں اور اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کر پڑھیے زمین پر، کرسی پر نماز مت پڑھیے، یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے، کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے ہم بیٹھ رہے ہیں، اللہ جل جلالہ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم نے کئی اکابروں کو دیکھا ہے، جیسا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب تھے۔ میرا تو بہت بچپنا تھا، کچھ سمجھ میں آتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی حضرت کے قدموں میں جا کر بیٹھتا تھا تو حضرت کو کسی نے بھی پاؤں لمبے کر کے سوتے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ اللہ کا استحضار اتنا تھا نا کہ اللہ تو میرے پاس ہے، میرے شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو میں اللہ کے سامنے پاؤں پھیلا کر سو جاؤں گا۔ وہ لوگ سونے میں اتنا احتیاط کرتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں یہ ہو گیا کہ حضرت جو بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا طریقہ جو اتحیات کا طریقہ ہے نا، بس اس طرح بیٹھتے، ایسی بیٹھے، انتقال ہو گیا اور پاؤں آپ کے لمبے نہیں ہوئے۔ جس بندے نے لمبے پاؤں کر کے نہیں سویا، اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ قبر کے اندر بھی پاؤں قاعدے کے اندر ہی تھے، لمبے نہیں ہو سکے۔ ایسے اللہ نے بھی گزرے ہیں دنیا میں۔ تو آپ کو نماز پڑھنے کی ایک درمیان میں بات نکلی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کرسی پر نماز مت پڑھیے، آپ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھیے اور بیٹھ کر پڑھیے۔ کرسی پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے، جو اللہ جلالہ کی شان ہے، اس کی عظمت ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، تو فرشتے بھی سوال کر رہے ہیں اللہ سے، جنات بھی سوال کر رہے ہیں، جنت کی حوریں بھی سوال کر رہی ہیں، اور جس کو دھتکار کر بھگا دیا ہے وہ بھی سوال کر رہا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے، جس کو طاؤس الملائکہ کہا گیا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، اور ہر آسمان پر اس کا نام الگ الگ تھا، کہیں ساجد، کہیں صائم، کہیں زاہد، کہیں عارف، ہر ایک جگہ پر، ہر آسمان پر اس کا نام، سجدہ کرنے والا، روزہ رکھنے والا، قیام کرنے والا، تقویٰ پرہیزگاری والا، اللہ کو پہچاننے والا، لیکن عاشق نہیں بن سکا، اس لیے بہک گیا۔ تو بہرحال وہ بھی مانگ رہا ہے اللہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، کیونکہ اللہ کی رحمت ایسی ہے نا، جو اللہ کی رحمت کو سمجھ جائے وہ سمجھ جائے۔ علماء نے بہت باریک نقطہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے اس کو کہا نا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل میرے دربار سے، اب تجھے یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کہتا اللہ جاؤں گا، لیکن کچھ لے کر جاؤں گا۔ جیسا کسی کا باپ غصہ ہو جائے اور بیٹے کو کہتے کہ نکل گھر سے باہر، تو کہتے کہ ابا جان جا رہا ہوں، خرچے کے پیسے تو دو، ہفتہ 15 دن باہر رہوں گا، ٹرین میں جاؤں گا، فلائٹ میں گھوموں گا، ہوٹلوں میں آرام کروں گا، کھاؤں گا، تو کیا کروں گا، خرچے کے پیسے دو، جاتا ہوں، تو دے گا باپ، اور 2-3 تماچے رکھ کر دے گا، غصے میں ہے، پیسے مانگ رہا ہے۔ شیطان کو اللہ کہہ رہا ہے فخرج، نکل۔ یہ جو جملہ ہے یہ غصے والا ہے یا محبت والا ہے؟ بتائیے نا کون سا ہے؟ غصے والا ہے نا جملہ۔ اب شیطان دیکھ رہا ہے نا کہ اللہ غصے میں ہے، تو ایسی وقت میں کیسے مانگوں گا، لیکن کیا کھڑے ہو گئے، کیا نہیں لے کر جاؤں گا، تو اللہ نے کیا لے کر جائے گا، اور فرشتے حیران تھے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، دے دے، اللہ نے کہا دے دیے گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، دانے سے بہکاؤں گا، چاروں طرف سے تیرے بندے کو بہکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر تیرے بندوں کو تو ناشکرا پائے گا، یہ میرا کام ہے، اتنا دے دے مجھے بس۔ اللہ کو دینا چاہیے تھا، عقل کیا کہتی ہے کہ اللہ کو نہیں دینا چاہیے تھا، وہ تو جانتا ہے نا کہ کمزور بندہ ہے، اس کو اگر یہ سب دے دوں گا
تو یہ تو مسجد میں آتا ہوگا، چٹپٹی کی لاری بیچ میں مل گئی تو وہیں کھڑا رہے گا۔ اس نے کہا ہے نا کہ سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، مسجد میں جانے نہیں دوں گا، چوراہے پر بہکاؤں گا، بھڑکاؤں گا، ہدایت کے راستے سے گمراہ کروں گا۔ یہ بیچارہ بہت مشکل سے تیار ہوا مسجد آنے، تو راستے میں پکڑ لیا، دوست مل گیا، اس نے پکڑ لیا۔ اللہ کو نہیں دینا چاہیے تھا، فرشتوں نے کہا اللہ تجھے نہیں دینا چاہیے، اب تو تیرا کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا، تم نے تو دے دیا اس کو، اب کیا؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کہ اس بیوقوف کو میں نے 2 راستے بھلا دیے ہیں۔ اس نے یہ تو کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سیدھے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے بھی آؤں گا اور نیچے سے بھی آؤں گا۔ سمجھ لیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اوپر اور نیچے کا مطلب کیا ہے؟ کہا 20 سال 25 سال 40 سال تک میرا بندہ گناہ کرے گا، اور ایک دن نہ ایک دن اس کو احساس ہوگا، جب اس کا خون دوڑنا بند ہو جائے گا، خون ٹھنڈا پڑ جائے گا، بدن کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے، سفیدی آ جائے گی، آنکھوں کی بینائی جانے لگ جائے گی، کانوں کی سنوائی چلی جائے گی، دولت ختم ہو جائے گی، اولاد پرواز کر جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، تو اس کو کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا۔ اس وقت سوچے گا کہ اللہ تیرے سوا تو کوئی نہیں میرا۔ جب تک خون گرم گرم تھا، نوجوانی کا عالم تھا، بازو یہ طاقت میرے بڑے مضبوط تھے، اذانوں کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی تھی، بلانے والے گھر تک آتے تھے، میں کبھی نہیں آیا، لیکن آج شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے اس دن کہا فرشتوں سے کہ 40 سال کا گناہ گار میرے سامنے شرمندہ ہو کر آئے گا، میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، وہ نیچے کی طرف سجدہ کرے گا اور اوپر کی طرف سے میری مغفرت کا سامان اتر جائے گا۔ اللہ نے دے دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین والے بھی مانگتے ہیں، آسمان والے بھی مانگتے ہیں، گرچہ ہم مانگتے ہیں تو ہمارے مطلب کے لیے مانگتے ہیں، کبھی ایسا نہیں مانگتے کہ بھئی اللہ سے تہجد پڑھ کر یہ کہا کہ اللہ اپنی رضا مجھے عطا فرما دے، جب تو راضی ہو جائے گا تو سارے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، اللہ میری جھوٹ بولنے سے حفاظت فرما دے، اللہ میرے حرام کمانے سے حفاظت فرما دے، میری گندی چیزوں سے حفاظت فرما دے، میرے آنکھوں کی حفاظت فرما دے۔ یہ چیزیں اللہ سے مانگنے کی ہوتی ہیں، اور بغیر مانگے اللہ دیتا نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ جب تم مانگو گے تو دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ مانگنا ہمارا حق ہے، دینا اس کا حق ہے، وہ دے گا، وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ استجیبوا، اللہ خود پر ادعونی استجیب لکم، تم مانگو میں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دو میرے بندوں کو، میں معاف کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں ستار ہوں، میں غفار ہوں۔ سب کچھ اللہ نے فرما دیا ہے، تو سبھی مانگ رہے ہیں، جانور بھی مانگ رہے ہیں۔ شیر صبح صبح اٹھتا ہے، دھاڑتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیختا تھوڑی ہے۔ حدیث میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ صبح صبح جب شیر دھاڑتا ہے نا تو وہ کوئی چیختا نہیں ہے، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تیرے نیک بندے پر مجھے مسلط مت کرنا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تیرے نیک بندے پر مجھے مسلط مت کرنا۔ گھوڑا تسبیح بیان کر رہا ہے، آپ کہتے کہ وہ ہنینا رہا ہے، ہنیناتا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یا سبوح یا قدوس یا غفور، یہ گھوڑے کی تسبیح ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی تسبیح کو سمجھا کرتے تھے، تو ہر ایک اللہ سے مانگ رہا ہے، اپنی زبان سے تسبیح بیان کر رہا ہے، تو مانگنا ہمارا حق ہے، دینا اس کا حق ہے، اور جس کو مانگنے کی دولت نصیب ہو جائے نا، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے، اس لیے کہ سارے عبادتوں کا مغز، لب لباب، الدعاء مخ العبادہ، بندہ جب مانگتا ہے تو یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے، لب لباب ہے۔ مانگنے کی توفیق اللہ اسی کو دیتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے۔ اور جتنی دیر تم مانگو گے، بھلے اپنی ضرورت مانگ رہے ہو، لیکن اتنی دیر تمہیں عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے اللہ کے سامنے، تو مطلب ہمارا پورا ہو رہا ہے اور ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اس لیے بندہ ہر وقت اللہ سے مانگنے کا عادی بن جائے۔ صحابہ کرام کا اصول کیا تھا؟ بھئی پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی تو موچی کہاں ملے گا؟ نہیں، پہلے کہتے آسمان کی طرف، اللہ میرے پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی، اچھا تو کیسا بادشاہ ہے
جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین پر تیری حکومت، آسمان کے درمیان، آسمان کے اوپر تیری حکومت، ذرے ذرے پر تیری حکومت، تو احکم الحاکمین، تو کتنا بڑا بادشاہ ہے، اور مانگ کیا رہا ہوں میں؟ اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، جی میرا اللہ ناراض ہوگا؟ کہ نہیں، اللہ اور زیادہ ہو، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے نا۔ حدیث میں فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب پہلی بار مانگتا ہے نا، اللہ پاک دیکھتے ہیں اور فرشتے کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ پھر دوسری بار مانگتا ہے تو اللہ فرماتے دیکھو یہ بندہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دو۔ پھر تیسری بار مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے دیکھو میرا بندہ مانگ رہا ہے، تیسری بار مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، اس کو جو مانگ رہا ہے وہ بھی دے دو، اور ساتھ میں میری رضامندی بھی دے دو۔ اللہ، اب چوتھی بار مانگ رہا ہے، پھر مانگ رہا ہے اللہ سے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں اس کو دے دو، جو مانگ رہا ہے وہ بھی دے دو، میری رضامندی بھی دے دو، اور ساتھ میں میری ولایت بھی دے دو۔ اللہ، اللہ دے بھی رہا ہے اور ولی بھی بنا رہا ہے۔ دنیا والوں سے جا کر مانگو، ایک بار مانگو گے تو بہانے کرے گا، چلا پہلی بار آیا کوئی بات نہیں دے دیتا ہوں، لیکن تاکید کرے گا دوسری بار مت آنا بھائی، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری بار جاؤ گے تو کہے گا یار ابھی تو لے کر گیا تھا، کچھ دن ہو گئے، پھر واپس آ گئے، منہ چڑھائے۔ تیسری بار مانگو گے جھڑک دے گا، انکار کر دے گا۔ چوتھی بار مانگو گے تعلقات توڑ دے گا، یا الٹا مانگے گا، یا جتنا مانگو گے تعلقات بڑھتے جائیں گے، دنیا والوں سے جتنا مانگو گے اتنے تعلقات ٹوٹتے جائیں گے۔ تو اللہ کا اصول دنیا والوں کا اصول الگ ہے۔ ایک بڑا بادشاہ ہے، مجھ سے جا کر بھائی صاحب مجمع میں بیٹھا ہوا ہے سب کے ساتھ، بھائی صاحب 1 روپیہ دے دو نا، تو کیا کریں، مذاق کر رہا ہے میری؟ میں بادشاہ ہوں اور مجھ سے 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ 1 روپیہ دے دے، اللہ ناراض ہوگا آپ سے؟ اللہ بندہ 1 روپیہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ سے مانگو اللہ جنت دے دے تو اللہ ناراض ہوگا کہ جنت مانگ رہا ہے؟ کہاں میری بنائی ہوئی جنت، میرا بنایا ہوا بندہ ہے، تو مانگ رہا ہے تو دے دو۔ تو اللہ سے کم مانگو تو بھی خوش ہو کر دے گا، زیادہ مانگو اور خوش ہو کر عنایت، بار بار مانگو اور خوش ہو کر دے گا۔ دنیا والوں میں اور میرے اللہ میں یہ فرق ہے۔ بہرحال آج ایسے ہی ہم سوگوار ہیں، ذہن اپنی جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہم کو چھوڑ کر۔ اللہ نے بڑی عجیب موت دی ہے، رمضان جمعہ کا دن، اور بابرکت موت دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رضامندی والی موت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، دنیا سے اللہ کے جتنے ولی ہیں دھیرے 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 اٹھتے جا رہے ہیں، اس لیے جتنے اللہ والے دنیا میں بچے ہیں ان کی قدردانی کرو۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو کسی نے پہچانا نہیں ہے۔ ہم سب کے محسن، ہم سب کے شیخ محسن اور مربی حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت کے خلیفہ تھے اور حضرت نے بہت اپنا قریبی بنایا تھا۔ حضرت جلدی کسی کو قریبی نہیں بناتے، آپ کو پتہ ہے، لیکن حضرت نے اپنی جگہ انہیں دے دی تھی۔ ڈابیل مدرسے کی خانقاہ میں حضرت کی جو اشعار تھے، بیان تھا، دعائیں تھے، رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اور یہاں جب مجلس ہوتی تھی سنیچر کو، کبھی حضرت نہیں آتے تھے تو مجلس سنبھالتے تھے۔ تو بہرحال آج وہ ہم سب سے جدا ہو گئے، ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے اولاد کی حفاظت فرمائے، اور حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ان کی موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔